جی آپ کے سوال اور ہمارے جواب تو پوچھیں۔ السلام علیکم، میرا نام علی ہے، میں ٹورنٹو کینیڈا سے بات کر رہا ہوں۔ غالباً میں نے پہلے بھی 2-3 آپ کو میسج کیے تھے، پر وہ شاید آپ کے کرائٹیریا پہ پورے نہیں اتر پائے، تو اس لیے آپ نے ایڈ نہیں کیا، پر نو وریز۔ بس میرا کائنڈلی اگر سوال کو آپ اس قابل سمجھیں تو اس کا اپنے پروگرام میں ایڈ بھی کر لیجیے گا اور جواب بھی دے دیجیے گا۔ میرا سوال بس اتنا سا ہے کہ جو آج کل جو پی ڈی ایم کا جلسہ لاہور میں ہونا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ سے جو گورنمنٹ ہے اور مقتدر حلقے ہیں وہ بکھلاہٹ کا شکار ہیں، اور اسے روکنے کے لیے ہر قسم کے اقدامات کر رہے ہیں، جن میں ایک ایف آئی آر کاٹی ہے مسلم لیگ رہنماؤں کے خلاف، اور باقیوں کے خلاف بھی کاٹیں گے۔ اور مریم نواز کو گرفتاری کے مریم نواز کے اور باقی مسلم لیگ رہنما ہیں ان کے گرفتاری کے چانسز بھی ہیں۔ تو اگر یہ گرفتار کر لیتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا جلسے پہ کوئی اثر پڑے گا؟ اور اگر جلسے پہ اثر پڑے گا تو کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ جب انہوں نے جلسے کرنے تھے تو ایک 128 ڈیز کے لیے اسلام آباد کو لاک ڈاؤن کیے رکھا۔ دیکھیں جی، جو آپ نے سوال کیا بہت ریلیونٹ ہے۔ اس میں دو پہلو ہیں، ایک تو جو حکومت کرنے کی کوشش کر رہی ہے جلسوں کے حوالے سے، وہ پالیسی جو ہے وہ بہت تضادات کا شکار ہے۔ آپ نے دیکھا سیال کوٹ کے اندر عمران خان صاحب نے بات کی جب بزنس کمیونٹی کے ساتھ، تو وہاں پر پھر انہوں نے بہت طویل عرصے کے بعد جمہوریت کا یہ پہلو تلاش کیا جس کے اندر بات چیت کی گنجائش موجود ہے، جس سے لگتا ہے کہ ان کو کچھ بات چیت کی اہمیت کا یا تو اندازہ کروا دیا گیا ہے، اور یا پھر ان کو خود ہی سمجھ آ گیا ہے کہ بات چیت کے بغیر جو ہے نظام جو آگے نہیں چل سکتا۔ دوسری طرف حکومت کے جو انتظامی اقدامات ہیں وہ ڈسپریشن کے اوپر نظر آتے ہیں۔ ایک طرف تو انہوں نے اپنے آپ کو کمٹ کر لیا ہے جی کہ ہم نے ریلیاں جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، اللیگل ہے لیکن ہم ہونے دیں گے۔ مطلب ایک طرف سے یہ کہہ رہے ہیں کہ غلط کام ہے اور غیر قانونی ہے، اور دوسری طرف سے کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو ہونے دیں گے۔ جس سے مراد یہ ہے کہ انتظامی طور پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو روک نہیں سکتے ہیں، کیونکہ روکیں گے تو پھر بہت بڑا ہنگامہ ہو جائے گا جس کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ تو اس پالیسی کے ساتھ کمیٹڈ ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں ہونی چاہیے لیکن ہم ہونے دیں گے۔ تیسری طرف جو انہوں نے تضاد کھڑا کیا ہوا ہے کہ ایک طرف سے عمران خان صاحب بات چیت کی بات کرتے ہیں، اور دوسری طرف جو ان کے میڈیا کے مینیجرز ہیں ان کی طرف سے جو پالیسی آتی ہے وہ بدترین قسم کے اور بدبودار قسم کے الزامات سے بھرپور ہے۔ تو جو بد زبانی ہے سیاست کے اندر اس کو تو کمال حاصل ہے، اور اب تو شعراء کے بچے جو ہیں ان کے منہ سے بھی گالیاں، سیاسی گالیاں جو ہیں وہ دلوانے پر بات ٹھہر گئی ہے، اور وہ بلا خوف و خطر جو ہے، بلا جھجک جو ہے وہ گالیاں، سیاسی گالیوں کی بات کر رہا ہوں، وہ نکالتے ہیں، جس کے اندر بدترین الزام تراشی ہے، جس کے اندر عزتیں اچھالنے کی بات ہے، اور وہ محاورے استعمال کرتے ہیں جو دشمنی کے محاورے ہیں۔ تو جب آپ نے ایسا ماحول بنایا ہو تو پھر آپ جب ایسے کام کرتے ہیں کہ کبھی وہاں پہ پانی لگا دیتے ہیں، پھر وہاں سے پانی نکالتے ہیں، کبھی میں ٹویٹ پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا، پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے ہوا، پھر بعد میں ڈیلیٹ کر دیا گیا، اور کہا گیا کہ نانی کے اوپر پیسے برسائیں جا کے لوگ بڑی خوش ہوتی ہیں، یعنی کہ یہ آفیشیل اکاؤنٹ سے یہ ٹویٹ ہوا، بعد میں ڈیلیٹ کر دیا گیا۔ تو یہ جو پالیسی ہے ظاہر ہے اس سے ڈویژنز بڑھتی ہیں۔ کسی زمانے میں ان پالیسیز کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ دباؤ بڑھاتی ہیں، اور پھر جو مخالفین ہوتے ہیں ان کو کوشش کرنی پڑتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس مخالفت کے اندر سے یہ جو ذاتی اناد ہے اس سے بچا جائے، اور کو بات چیت کا راستہ کھولا جائے۔ لیکن جو حالات بن گئے اس کے اندر تو آپ ایک گالی نکالیں گے تو 6 گالیوں کے ساتھ وہ واپس آئے گی۔ تو یہ تو ہو گیا حکومت کی طرف سے، ظاہر ہے اس کے اندر غصہ بڑھے گا، اور جو انتظامی طور پر وہ تہری پالیسی جو انہوں نے اپنائی ہوئی ہے، ایک بھی نہیں 3 پالیسیاں ہیں، اس کے نتائج جو ہیں وہ اچھے نہیں نکل سکتے، کیونکہ اس کے اندر بات چیت کا عنصر بالکل بھی سامنے نہیں آتا۔ دوسری طرف ریلیز کے بارے میں ویسے آپ کو یہ بتاؤں کہ مجھے خود سمجھ ویسے ابھی تک نہیں آ رہی کہ نون لیگ جو ہے مختلف حلقوں کے اندر وہ ریلیز کر رہے ہیں، کبھی بادامی باغ میں ہوتی ہیں، کبھی لوہاری کے اندر ہو رہی ہیں، تو لاہور کے جو حلقے ہیں ان کے اندر جا کے موٹیویٹ کر رہے ہیں، اور رسپانس بہت اچھا ہے۔ لیکن ان تمام موٹیویشنز کو آپ نے کہیں پہ لے کے جانا ہے، آپ اپنے پولیٹیکل وسائل کو موبلائز کرتے ہیں، یعنی آپ ان کو بروئے کار لاتے ہیں، بروئے کار لاتے ہیں کسی ہدف کے لیے۔ تو اگر تو بروئے کار لایا جا رہا ہے کہ صرف ہم نے ایک بتانا ہے کہ ہماری پارٹی کے اندر جان کتنی ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن حکومت کو گرانے میں یہ کس طرح معاونت کرے گا،
بات چیت کرنے میں کس طرح معاونت کرے گا؟ کیا یہ جو موٹیویٹڈ کراؤڈ ہے اس کو یہاں سے اٹھا کے اسلام آباد کے دھرنوں میں شامل کیا جائے گا؟ وہ ایک اور معاملہ ہے. جو حلقے کے اندر لوگ باہر نکلتے ہیں وہ ٹریول والے لوگ نہیں ہوتے ہیں. یہ عمران خان صاحب کو سمجھ آ گئی تھی جب لاہور سے وہ چلے تھے اور کہہ رہے تھے کہ لاکھوں لوگ میرے ساتھ چلیں گے. حلقے کے لوگ جو ہیں وہ آپ کو حلقے سے نکلتے ہی خدا حافظ کہہ دیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے اگلے حلقے کے حوالے کر دیتے ہیں. تو کیا یہ لوگ اس وجہ سے تیار کیے جا رہے ہیں کہ ان کو بسیں بھر بھر کے آپ نے اسلام آباد میں لانا ہے؟ تو ابھی تک ایمبیگوٹی ہے ان ریلیز کے بارے میں. کہا تو یہی جا رہا ہے کہ اسلام آباد پر دھرنا کرنا ہے اور 2 ماہ کے اندر یہ دھرنا ہو جانا چاہیے. اور 2 ماہ جو ہے ایکسٹریم اینڈ ایکسٹینڈڈ ونٹر کے بھی ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. ویدر فورکاسٹ اگر آپ دیکھیں تو اس میں آپ کو بتا رہے ہیں کہ EEW ایکسٹینڈڈ اینڈ ایکسٹریم ویدر ونٹر، یعنی لمبی طویل اور سخت ترین سردی کا موسم. تو پھر 3 مہینے کے اندر تو وہ سردی بھی ہے، کووڈ بھی ہے. تو یہ بڑے محرکات ہیں. لیکن حکومت کی ذرا جو پالیسی ہے اس کو آپ کسی طور پر جو ہے عقل پر مبنی نہیں کہہ سکتے. جب ٹاکس کی بات کرنی چاہیے تھی تب انہوں نے کی نہیں، اور اب ٹاکس کی بات کر بھی رہے ہیں تو ساتھ پانی بھی چھوڑ رہے ہیں اور گالم گلوچ بھی کر رہے ہیں، پھر جمہوریت بھی یاد کر رہے ہیں. تو کافی دوغلی پالیسی ان کی. طلعت صاحب سلام. طلعت صاحب آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آج انگلینڈ میں تو عام پبلک کے لیے کووڈ ویکسین جو ہے وہ ایڈمنسٹر ہونی شروع ہو گئی ہے. انڈیا نے 2 ویکسینز کے ساتھ معاہدہ کر لیا ہے اور یہی دنیا میں ساری ایکٹیویٹی اسی کے لیے ہو رہی ہے. کیا آپ موجودہ گورنمنٹ سے یہ توقع کر سکتے ہیں کہ ان کا کسی قسم کا پلان ان پلیس ہے؟ انہوں نے کچھ ڈالرز جو ہیں 2 ملین اور انہوں نے اس کے لیے الگ کیے ہیں، لیکن ان کا کوئی پلان سامنے نہیں آیا. یہ کون سی ویکسین لینا چاہتے ہیں، یہ اسے کب خریدیں گے، کسی کمپنی کے ساتھ ان کا کوئی ایگریمنٹ ہے، یہ کولڈ چین کیسے مینٹین کریں گے، یہ کیسے ہیڈ کوارٹرز تک، ڈسٹرکٹ تک، تحصیل تک پہنچائیں گے، اور ان کا آرڈر آف پریفرنس کیا ہوگا، کچھ پتہ نہیں ہے. میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ پلیز ان پہ ٹیب رکھیں. آپ جیسے لوگ ہی انہیں مجبور کر سکتے ہیں کہ اس سلسلے میں یہ کچھ کریں اور لوگوں کو اس کووڈ کی اس بنیادی مصیبت سے تو نکالیں. تھینک یو ویری مچ. جی بالکل. ہم نے اس کی تحقیق کی، اس کو میں نے آرٹیکل بھی لکھا. ہمارا خیال ہے کہ دنیا بھر کے اندر ایک اکٹھ بنا ہے گلوبل الائنس. گلوبل الائنس ان ممالک کے لیے ہے جن ممالک کے پاس وسائل کی استطاعت نہیں ہے اور وہ غریب ممالک کی فہرست کے اندر شامل ہوتے ہیں. ان کے لیے ویکسین کا بندوبست کرنا ہے. اس کے اندر اقوام متحدہ کے ادارے بھی انوالو ہیں، اس کے اندر یورپین یونین بھی انوالو ہے، اس کے اندر WHO کا تو میں نے ذکر کر دیا، وہ بھی انوالو ہے. تو یہ ویکسین جو ہے دنیا کے درجنوں ایسے ممالک جس کے اندر پاکستان بھی ہے ان کو مہیا کرنے کے لیے وسائل اکٹھا کرے گی. اب بہت سارے ممالک ایسے ہیں جنہوں نے آلریڈی باہمی معاہدے کر لیے ہیں کہ ہم نے پیسے دے کے ویکسین اٹھانی ہے، تو وہ اس الائنس کے ذریعے نہیں لے رہے ہیں. اس کے اندر ہندوستان بھی ہے، ملیشیا ہے، جاپان ہے، یورپین ممالک ہیں بہت سارے، امریکہ نے آرڈر بک کیے ہوئے ہیں، کینیڈا ہے. مسلمان ممالک کے ساتھ ساتھ جو ہے غیر مسلم ممالک جو ہے باہمی معاہدوں کے ذریعے کمپنیوں کے ساتھ ویکسین اٹھانے کی بات کر رہے ہیں. پاکستان کو باہمی معاہدوں کے لیے جانا چاہیے تھا، لیکن یہاں پہ جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی تو پیسے بڑے لگتے ہیں. تو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ پیسے اتنے آپ اکٹھے کرتے ہیں. کبھی تو بتا دیتے کہ $10 بلین جو ہیں کرپشن کے ہر سال پاکستان جا رہے ہیں جب سے ہم آئے ہیں. تو اب ذرا 2.5-3 سال تو ہو گئے ہیں، تو $30 بلین تو بچ گئے ہوں گے نا. تو $30 بلین وہ لگا لیں. پھر کہتے تھے کہ پاکستانیوں کا باہر اتنا پیسہ پڑا ہوا ہے تو وہ پیسہ ہم لے لیں گے اور 100 بلین ادھر سے آئے گا، 100 بلین ادھر سے آئے گا. اس کا اگر 5% بھی مل جائے ہمیں تو ہم آرام سے تمام ملک کے لیے ویکسین جو ہے وہ خرید سکتے ہیں. یا کچھ بجٹ میں سے آگے پیچھے سے کاٹ کے جو ہے وہ پیسے اکٹھے کر کے باہمی معاہدے کر لیں. وہ ہم نے نہیں کیا، لہٰذا ہمارا تمام تر تکیہ جو ہے وہ اس الائنس کے ذریعے جو ویکسین آنی ہے اس کے اوپر ہے. دوسرا ہم جو جس کے اوپر رلائے کر رہے ہیں وہ یہ کہ چائنیز کی طرف سے کچھ ویکسینیشنز انہوں نے کی ہیں اپنے لوگوں کی.
کچھ فوجی دستوں کی انہوں نے ویکسینیشنز کی تھی. اب اس کا کیا رزلٹس نکلے میں نے اس کو فالو نہیں کیا، نہ اس کے اوپر کوئی بڑی خبر بنی ہے. خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ اگر چینی جو ہے وہ کوئی چینی قسم کی یا چائنیز قسم کی ویکسین بنا کے ہمیں دے دے، ماس اسکیل کے اوپر دوست یار ہے تو ہم وہ لگا دیں گے. یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. جو فائزر کی ویکسین سامنے آئی ہے اس کو اگر آپ دیکھیں اس کی مینجمنٹ اتنا بڑا نائٹ میئر ہے. اس کے اندر ایک ڈبہ ہے جس کے اندر 5,000 کے قریب ویکسین والی جو ہوتی ہیں شیشیاں وہ ہیں. وہ ڈبہ جو ہے اس کے اندر وہ ڈرائی آئس ہے، اس کے اوپر ایک جیو ٹریکر لگا ہوا ہے، اس کے اوپر ایک تھرمو میٹر لگا ہوا ہے جو اس کا ٹیمپریچر چیک کرتا ہے، خاص ٹیمپریچر سے نیچے نہیں ہونا چاہیے. پھر آپ کو ڈرائی آئس جو ہے وہ ہر 7 دن کے بعد تبدیل کرنی پڑتی ہے. پھر آپ نے اس ڈبے کو دوائی نکالنے کے لیے صرف جو ہے دن میں 30 سے 90 سیکنڈ تک کھول سکتے ہیں آپ 2 مرتبہ، زیادہ نہیں کھول سکتے. اس کا ٹیمپریچر نیچے ہو جاتا ہے اور ویکسین خراب ہو جاتی ہے. پھر ویکسین کو ڈی تھاؤ کرنا ہوتا ہے، یعنی اس کو منجمد ہوتی ہے، اس کو آپ نے جو ہے وہ مادے میں تبدیل کرنا ہوتا ہے. پھر 6 گھنٹے کے اندر لگاتے ہیں. تو بڑا نائٹ میئر ہے. ہم سے تو سیدھی پولیو کی جو ویکسین ہے، جو کولڈ چین ویکسین ہے، وہ نہیں سنبھالی جاتی. اور اس کے لیے ہم منتیں ترلے کرتے پھرتے ہیں دنیا کے، جی آپ کسی طریقے سے ہمیں کولڈ چین کو مینٹین کرنے کے جو چیلنجز ہیں اسے نپٹنے کے لیے کام کرنے دیں، ہمیں وسائل دیں. تو یہ تو بہت ہی سینسٹیو ویکسینز ہیں. تو دعا ہماری یہی ہے کہ دنیا میں ایسی ویکسین آ جائے جو نمبر 1 پولیو کے قطروں کی طرح آپ دے دیں یا عام ٹیکے ہوں اور وہ لگا دی جائے اور ہمیں سستی بھی مل جائے، ہمیں پیسے بھی نہ دینے پڑیں. ایسی ویکسین فی الحال نہیں دنیا کے اندر اویلیبل، اور نہ ہی اس کے اوپر حکومت جو ہے وہ قوم کو اعتماد میں لے رہی ہے. یہ ایشوز ہیں جس کے اوپر حکومت نے قوم کو اعتماد میں لینا ہے کہ ویکسینیشن تو بات کی بات ہے نا جی. ویکسین کہاں سے آئے گی، کون کون سے ذرائع ہیں، کتنی قیمت پر مل سکتی ہے. اگر قیمت پر ہم نہیں خرید رہے تو جو الائنس جس کے ساتھ ہم جڑے ہوئے ہیں اس میں سے ویکسین کب تک ہم تک مہیا ہو جائے گی، اور لوگوں تک پہنچنا کتنا ضروری ہے، اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہوتی. کیونکہ ہر چیز کے اندر جو ہے آپ نے ایک ٹھٹھا لگانا ہوتا ہے، ایک ڈرامہ لگانا ہوتا ہے. اور آپ نے صحیح کہا، پریس کانفرنسز کر دیتے ہیں، کبھی لنگر کے اوپر کھانے کھا رہے ہیں، کبھی ٹویٹس کر رہے ہیں، کبھی ایک اسٹیج مینجڈ قسم کے ایونٹس ہیں وہاں پہ جا کے بچوں بوڑھوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. اور صرف یہ وزیر اعظم نہیں کرتے ہیں کہ مشیران کا بھی یہی کام ہے. سب سے بڑا چیلنج جس کے بارے میں دنیا بھر میں ہاہاکار مچی ہوئی ہے، پاکستان میں کیسے مینج ہونا ہے، کوئی ڈیبیٹ اس کے اوپر نہیں، نہ ہی کوئی پالیسی آرٹیکولیٹ کی گئی ہے. جو جنرل صاحب اس کو ہینڈل کر رہے تھے وہ بھی اب غائب ہو گئے ہیں. کبھی اس کے اوپر کوئی اورینٹیشن نہیں دی گئی کسی قسم کی. تو یہاں پر حالات ہیں جس طرح باقی چیزیں چلا رہے ہیں ویسے یہ معاملہ بھی چلا رہے ہیں. السلام علیکم جناب طلعت صاحب. طلعت صاحب، یہ جو منسٹری آف پیٹرولیم کا ایک جو سکینڈل شاہ زیب خانزادہ صاحب اپنے پچھلے کوئی 10-12 پروگرام سے بلا ناغہ اٹھا رہے ہیں، اور ندیم بابر صاحب اور عمر ایوب صاحب آ کے ایک دفعہ تو انہی کے پروگرام میں انہوں نے جواب دیا، اور اس کے بعد وہ ان کے پروگرام میں آنا مناسب نہیں سمجھتے اور دوسرے کسی چینل پہ بیٹھ کے ان کے جوابات دینے کی کوشش کرتے ہیں، یا پی آئی ڈی کے پلیٹ فارم سے پریس کانفرنس کے تھرو جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور رات کو خانزادہ صاحب جو ہے وہ کٹھا چھٹا لے کے پھر ان کے جھوٹ یہ اور سچ یہ ہے اور سب کچھ. بہرحال اس 122 ارب کا جو یہ سکینڈل ہے، اس پچھلے 12-13 پروگرام میں خانزادہ صاحب نے ایک بات متواتر کہی ہے ان سوالوں کے ساتھ ساتھ کہ خان صاحب پوچھیں کہ نقصان ملک کا ہوا تو فائدہ کس کا ہوا. 12 پروگرامز میں کم از کم 6 دفعہ مختلف ڈیز میں یہ بات انہوں نے مختلف پروگرامز میں کر چکے ہیں. ظاہر ہے اتنے باخبر صحافی ہیں، دال میں کچھ نہ کچھ تو کالا موجود ہوگا جس کی وجہ سے وہ یہ بات بار بار کہہ رہے ہیں. آپ بھی ماشاءاللہ بہت باخبر صحافی ہیں، ان کے بھی سینئرز میں سے ہیں بلکہ. تو آپ ذرا اس معاملے پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ وقت کے اوپر آپ نے چیزیں پرچیز نہیں کیں. وقت کے اوپر اگر آپ پرچیز کرتے تو پھر یہ مسائل نہ ہوتے. آپ نے وقت کے اوپر فیصلے نہ کر کے قومی خزانے کو نقصان پہنچایا. تو قومی خزانے کو نقصان پہنچا ہے، اور سوالوں کے جواب یہ بالکل نہیں دیں گے. صرف ایک پروگرام کے اندر اٹھائے گئے سوالات نہیں ہیں، درجنوں ایسے سوالات ہیں. نہ چینی کے بارے میں سوالوں کا جواب دیں گے. کدھر گئی ہیں رپورٹس؟ بہت بڑے ڈرامے ہوئے تھے نا، تو کدھر ہیں رپورٹس؟ وہ کدھر ہے فورینزکس؟ وہ کدھر ہیں جوائنٹ انویسٹیگیشنز؟ وہ کدھر ہیں نتائج؟ وہ کدھر ہیں چینی مافیا کے خلاف جہاد؟ وہ کس جگہ پہ ہے؟
وہ آٹے والے کے خلاف آپ نے کرنا تھا وہ کس جگہ کے اوپر ہے, وہ دوائیوں والے کے خلاف کرنا تھا کس جگہ کے اوپر ہے وہ انویسٹیگیشن؟ صفر, زیرو. اور یہی وتیرہ اس کے بارے میں اپنایا ہوا. تو مجھے کوئی حیرانی نہیں ہے کہ یہ اس کے اوپر کوئی نوٹس نہیں لیا گیا, کیونکہ نظام جو ہے وہ مکمل طور پر متعصب ہو چکا ہے اور ایک ہی سمت میں اس کا بہاؤ ہے, اور وہ سمت ہے کہ اپوزیشن کو ہم نے لتاڑنا ہے. 122 ارب کی پھکی ہو یا 200 ارب کی پھکی ہو, کوئی فرق نہیں پڑتا. ایویشن انڈسٹری کی ایسی کی تیسی کر کے رکھ دی فیک پائلٹ کیسز کے, فیک کیسز کے اوپر, لائسنسز کے اوپر. وہ کوئی اس کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوئی, کوئی کسی نے نہیں پوچھا آپ سے. جو کے پی کے اندر جو ٹرانسپورٹ کا سسٹم ہے, جو ریپڈ بیس سسٹم ہے, اس کے اندر کتنے گھپلے ہیں, کوئی ایشو نہیں ہے. کھلا لائسنس ہے کہ آپ جو مرضی اس ملک کے اندر کر لیں, کوئی آپ کو پوچھ پرتیت آپ کی نہیں کرے گا, کیونکہ بہاؤ جو ہے احتساب کا صرف ایک طرف ہے. میرا سوال اصل میں جو فواد چودھری کا انٹرویو تھا جس پہ اس نے کہا تھا کہ ہمارے پاس 6 مہینے ہیں, تو میرا بیسکلی سوال یہ ہے کیا پی ڈی ایم اور اپوزیشن کیا اسٹیبلشمنٹ کا ہی کھیل کھیل رہی ہے؟ کیا یہ انہی کا کھیل کھیلا جا رہا ہے؟ کیونکہ جنوری میں 6 مہینے میرے خیال میں مکمل ہونے والے ہیں اس ڈیڈ لائن کے. کائنڈلی رسپانس کیجیے گا. دیکھیں جی, اسٹیبلشمنٹ اگر اتنی عقل مند ہوتی تو ملک کی یہ حالت نہ ہوتی. میں تو ہمیشہ سے مانتا ہوں کہ سازش کرنے کے لیے بھی یا مینیپولیشن کرنے کے لیے بھی کسی بھی جگہ کے اوپر آپ کو بڑی دانشمندی کی ضرورت ہوتی ہے, بلکہ اس سے کہیں زیادہ دانشمندی کی ضرورت ہوتی ہے جو صحیح کام کرنے کے لیے ریکوائر ہوتی ہے. کیونکہ صحیح کام کرنے کے لیے تو آپ نے پروسیجر کو فالو کرنا ہوتا ہے, قانون کی بات کرنی ہوتی ہے, ضابطے کے تحت آپ نے چلنا ہوتا ہے. تو اس کو عقل مندی درکار نہیں ہے, آپ کو صرف یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ضابطہ کیا ہے, تو آپ صحیح کام کر سکتے ہیں. جب آپ نے ضابطے کو توڑ کر ایک برابر کے اندر کام کرنا ہوتا ہے جو 2 نمبر کام ہے, تو 2 نمبر کام کے لیے بھی آپ کو بڑی عقل مندی اور دانشمندی کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے, اس سے کہیں زیادہ جو صحیح کام کرنے کے لیے درکار ہے. لہٰذا اگر اتنی عقل مند ہوتے کہ کوئی گیم کھیل رہی ہے اسٹیبلشمنٹ پاکستان کے اندر, اس کو اس سے لڑا رہے ہیں اور اس کو اس سے لڑا رہے ہیں, تو ملک کے حالات یہ نہ ہوتے. معذرت کے ساتھ ملک کے جو حالات ہیں اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بالکل آزادی کے ساتھ ہر بندہ اپنا اپنا ایجنڈا پرسو کر رہا ہے. جن کے بارے میں ہمارا خیال ہے کہ بڑا کوئی پلان بنا کے آتے, کوئی پلان نہیں ہے. جو پلان تھا بنایا تھا وہ امپلیمنٹ نہیں ہو پایا, وہ پٹ گیا. پٹنے کے بعد کوئی بیک اپ اسٹریٹجی ہے نہیں. اب ہر روز جو ہے اس کو ہم کلاسک فائر فائٹنگ کہتے ہیں, یعنی آپ اپنے انجن یہاں سے ادھر دوڑا رہے ہیں, ادھر سے ادھر دوڑا رہے ہیں, اور جو آگ لگائی ہوئی ہے اس کو بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور شعلے ہیں کہ لپک رہے ہیں اور بجھنے کا نام نہیں لے رہے ہیں. ایک طرف بجھاتے ہیں تو دوسری طرف ایشو سامنے آ جاتے ہیں. تو یہ میرا نہیں خیال کہ کوئی 6 مہینے ہیں. فواد چودھری صاحب کا جو انٹرویو تھا اس کے پیچھے محرکات ذرا مختلف تھے, ان کے آپس میں اندر کی لڑائی چل رہی تھی, اس کے اوپر انہوں نے انٹرویو دے دیا, اور کچھ ایسے لوگ جن سے ان کے بڑے ناراض تھے, جس طرح جہانگیر ترین, ان کی ایسی کی تیسی کر دی. تو یہ اندر کی لڑائی ہے جو باہر آئی تھی. ہر کسی کو پتہ ہے موجودہ حکومت کے اندر کہ اگر یہ نظام ٹوٹتا ہے تو وہ دوبارہ سے اس نظام کے اندر سے واپس نہیں آ سکتے. جو لوگ الیکٹ ہو کے ہیں وہ الیکٹ ہو کے واپس نہیں آ سکتے, جو سلیکٹ ہو کے آئے ہیں وہ سلیکٹ ہو کے واپس نہیں آ سکتے. تو ان کو پتہ ہے, تو لہٰذا سب نے اس نظام کو اپنے آپ کو بچانے کے لیے سہارا دیا ہوا ہے اور کوشش کر رہے ہیں. تو ان کے ذہن میں تو یہی ہے کہ جی کہ جب تک ہم ایک پیج کے اوپر ہیں تب تک ہم سروائیو کریں گے. اگر ایک پیج کے اوپر جس دن سے ہم ہٹ گئے تو 6 مہینے کیا 6 دن بھی نہیں لگیں گے, 6 دن بھی نہیں 6 گھنٹے بھی نہیں لگیں گے اس نظام کو تتر بتر ہونے میں. اتنا فریجائل یہ نظام.